إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے درود و سلام امام الانبیاء چکاں دے پیر رب دے حبیب میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی صاحب و عزیز ساتھیوں
عزت لائق پردہ نشین پردے کے اندر بیٹھنے والی میری معززات مطہرات مکرمات روحانی ماں اور بہن، اج دا یہ مبارک اور مقدس خطبہ جمعۃ المبارک جس دا عنوان مظلوم مدینہ خلیفہ سوم اور مفسر قرآن داماد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حیات پیکر شرم و حیات منبع سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل مناقب اور آپ کی شہادت کا میں تذکرہ کرنا چاہوں۔ احباب ذی وقار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال 5ویں پیڑھی کے اندر جا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سلسلہ نسب ملتا ہے۔ احباب ذی وقار سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ جدو مسلمان نہیں سن ہوئے تو سیدنا عثمان دی کنیت سی ابو عمر۔ جدو نبی علیہ السلام دی بیٹی حضرت رقیہ نال شادی ہو گئی، اللہ نے بیٹا دیتا، نام عبداللہ رکھیا، پھر کنیت ابو عبداللہ بن گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ لقب ہے ذوالنورین۔ ذوالنورین کیا جاندا ہے کہ جہدے عقد دے اندر نبی دیاں 2 نور العین بیٹیاں آئیاں، اور یہ اعزاز یہ تمغہ 1,24,000 نبی دے کسی صحابی نوں حاصل نہیں ہویا کہ کسی نبی دیاں 2 بیٹیاں انہیں صحابی دے یکے بعد دیگر نکاح اندر آئیاں ہوں۔ یہ تمغہ یہ اعزاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل ہے۔ احباب ذی وقار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک علمناک شہادت ہے۔ اسلام دے شروع اندر اسلام نو سب تو زیادہ جس شخصیت دے مال نے نفع دیتا ہے، اسلام دیاں جڑاں دے اندر جس شخصیت کا مال ہے وہ نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے بعد اگر کسی شخصیت نے اسلام نو مال دے ذریعے فائدہ دیتا ہے تو وہ میرے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احباب گرامی قدر بڑی توجہ دے نال اج دا خطبہ جمعۃ المبارک سنو، ایک ایک لفظ جڑا اج دا اپنے دل و دماغ تے منقش کر کے لے جاؤ۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کر کے ساڈے واسطے سنن دے بعد سنان دے بعد تے ذریعہ نجات بنائے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جتھے لیٹے نے اللہ کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ہے، ذرا غور فرمانا، اجے اسلام قبول نہیں کیتا، حضرت عثمان نو میں حیران ہو گیا۔ اسلام دی دعوت سیدنا ابو بکر صدیق نے دیتی، بڑے سونے نوجوان سن حضرت عثمان، بڑے خوبصورت نوجوان سن۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان نو لے کے نبی علیہ السلام دی خدمت چادر ہوئے، اور آقا علیہ السلام فرماندے نے یا عثمان اجب اللہ الى جنتہ فانی رسول اللہ الیک و الی جمیع خلقہ۔ عثمان میں پوری کائنات کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا، اور میں محمد بن عبداللہ صلوات اللہ علیہ وسلم تینوں جنت دی دعوت دینا۔ حضرت عثمان نے کوئی نہ گل پوچھی کچھی کوئی بات نہیں کی تھی، بس کہندے نے محبوب جی جے کلمہ تسی پڑھانا ہے جنت دی دعوت دے کے پڑھانا دی گل کرو۔ نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، سبحان اللہ، بے اختیار کلمہ پڑھیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور نبی علیہ السلام بڑا پیار کرتے سن حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال۔ اور ان ایام دے اندر ابو لہب دے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ، انہاں دے نال نبی علیہ السلام دیاں 2 بیٹیاں دا نکاح ہویا سی۔ جدوں تبت یدا ابی لہب و تب سورت نازل ہوئی ہے، ابو لہب دی بیوی ام جمیل انہیں نبی علیہ السلام دیاں 2 بیٹیاں نوں اپنے بیٹیاں دے کولوں طلاقاں دوا چھڈیا۔ اجے نبی علیہ السلام دیاں بیٹیاں دی رشدی نہیں سی ہوئی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پتہ لگا تے نبی علیہ السلام وال نکاح دا پیغام بھیجیا۔ نبی علیہ السلام سن کے نکاح دا پیغام عثمان والوں بڑا راضی ہوا، بڑے نبی علیہ السلام خوش ہوئے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ دی مرضی دے مطابق
حضرت رقیہ دا نکاح حضرت عثمان نال کر دیتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں قربان جاواں یہ جوڑا سی جس جوڑے دے بارے عرب دے اندر ایک شعر پڑھیا جاندا سی، احسن زوجین راہما انسان رقیہ و زوجہا عثمان۔ مکے دی سرزمین تے حسین ترین اگر کوئی جوڑا دیکھنا ہے نا تے عثمان اور نبی دی بیٹی رقیہ نو دیکھنا۔ یہ بڑا خوبصورت، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان اخلاق دے لحاظ نال بھی میں محمد نال ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان دا سر اپنی گود کے اندر رکھ کے دھو رہی ہیں، تو نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا رقیہ عثمان دا سر اچھی طرح تو عثمان دنیا خدمتاں کریا کر، عثمان اخلاق دے لحاظ نال میں محمد نال ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 6 ہجری دے اندر جدوں غزوہ حدیبیہ واقعہ حدیبیہ پیش آیا، نبی علیہ السلام اجے مکے تو پیچھے ہی سن تے پیغام آ گیا مکیوں کہ اسی تانوں عمرہ نہیں کرن دے گا۔ نبی علیہ السلام نے سفیر بنا کے اتھوں کنوں بھیجیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور افواہ پھیل گئی کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام مکے تو اجے 40 کلومیٹر دور سن، تے میرے پیغمبر نے جدوں پتہ چلیا افواہ پھیل گئی، اور مکے والے پتہ کی حضرت عثمان نو کہندے نے عثمان جم کے آ مکے دا طواف کر، زمزم پی۔ حضرت عثمان بلا کی کہندے نے مکے والیو گل سن لو، سرکار جے نہ ہون، سرکار جے نہ ہون، میں نہ طواف کرساں محبوب نال جیساں، محبوب نال مرساں۔ سارے مکے دے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہندے نے عثمان جی طواف کر لو، عثمان جی صفا مروہ دیاں سائیاں کر لو، عثمان جی زمزم پی لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بغیر حضرت عثمان فرماندے نے میں طواف نہیں کر سکتا۔ اور لوگوں بیت اللہ دا طواف کرنا عبادت ہے، بیت اللہ دا طواف کرنا بڑے اجر و ثواب دا کام ہے، لیکن عثمان فرماندے نے میں اپنے پیغمبر اور پیغمبر دے یاراں تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کراں گا۔ یاری ہوئے تے انج دی ہوئے نا میں زمزم دا ایک گھٹ بھی نہیں بھراں گا۔ حدیبیہ دے مقام تے صحابہ کھڑے نے تے صحابہ کی کہندے نے عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا، عثمان نے صفا مروہ دیاں سائیاں کر لیاں ہون گیاں، عثمان رج رج کے زمزم پی رہا ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے او میرے صحابیوں گل سن لو، کان کھول کے میری گل سن لو، عثمان مر تے سکدا ہے پر محمد تو بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ واہ عثمان تیری عظمت تو قربان جاواں۔ ایک طرف واواں پھیل گئیاں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیتا گیا ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام دے 1400 جاں بعد 1400 فوجی میرے پیغمبر دے سامنے کھڑے نے، اے بیت رضوان والے نے، تے میرے آقا علیہ السلام نے انج اپنا ہاتھ باہر کڑ لیا۔ آقا فرماندے نے او میرے 1400 سپاہیوں گل سن لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے بیعت کر لو، اسی عثمان دا بدلہ لین دے بغیر اتھوں نہیں جاواں گے۔ واہ پیغمبر دی محبت اپنے صحابہ دے نال۔ ادھر ویکھو میرے ال تھلے میرے پیغمبر دا ہاتھ ہے، اوتے میرے ابو بکر دا ہاتھ ہے، اوپر میرے فاروق دا ہاتھ ہے، میرے سیدنا علی دا ہاتھ ہے، طلحہ زبیر دا اوتے ہاتھ ہے، تے عرشاں دیگر صحابہ دے ہاتھ نے، تے عرشاں والے رب اعلان کی کردے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علیہ اللہ فانما ینکث علی نفسہ فمن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ اے میرے
محبوب جی اے تھلے تہاڈا ہاتھ ہے اُتے تہاڈے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے محبوب جی یہ تہاڈے صحابہ تہاڈے ہاتھ تے بیعت نہیں کر رہے میں عرشاں والے رب دے ہاتھ تے بیعت کر رہے نے اور دنیا کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دا ہاتھ تھلے وے اُتے 1400 صحابہ دا ہاتھ تے کائنات دے رب کہندے نے انہاں 1400 دے ہتھاں دے اُتے میں رب دا ہاتھ ہے آؤ لوگو جڑے ہاتھ کائنات دے رب تے آمینہ دے لال دے ہاتھ دے درمیان آ جان مل کے بولو پھر وہ ہاتھ کدے جہنم جا سکدے نہیں جے جا سکدے تے اعلان رب دا قرآن کی کردا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اللہ فرمان میں تے قرآن پڑھے ہیں میں حدیث پڑھی ہے مینوں یہی سمجھ آئی ہے انہاں 1400 صحابہ دی اگر رضا دا سبب بنے ہیں تے میرا عثمان بنے ہیں رضی اللہ تعالیٰ آؤ میرے پیرو میرے بزرگوں رب دا قرآن کہندا لقد رضی اللہ عن المؤمنین البتہ تحقیق رب انہاں 1400 صحابہ تے راضی ہو گیا تے کتے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں رب انہاں تے راضی ہاں کہ میں رب تے راضی نے اگے سنو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نکاح ہوندا ہے بدر دا موقع آ جاندا ہے تے اسلام دا پہلا مارکہ بدر دا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے عثمان تو میری بیٹی تے اپنی بیوی دیاں کر رہ کے مدینے اندر تے مارداریاں کر لے جب بدر فتح ہوئے گا تے نو بدریاں دے نال مال غنیمت دے اندر پورا پورا مال دتا جائے گا اور میرے عثمان تو کر رہ کے اپنی بیوی دیاں تے مارداریاں کر کے میرے عثمان تو بدریاں دے اندر شامل ہے بیٹی بیمار ہو گئی بیٹی فوت ہو جاندی ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ ہمیں قربان جاوا انج میرے عثمان نو کہندیاں نے عثمان کتے مدینے چوں باہر چرستے آندے ویکھ میرا پاپا ہوندا ہوئے گا میرے باپے تے یار ہوندے ہون گے واہ نبی دی بیٹی فرماندیاں نے انہاں بیٹیاں نو ماپیاں نال بڑے پیار ہوندے نے باپ دا راہ تک دیاں آسمان والے ہاتھ چک لیندیاں نے کہندیاں نے یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اے میرے اللہ میرے ابو تے بیٹیاں دی حفاظت فرما دے تے میری ماں میری ام رقیہ دے ساہ نکل جاندے نے سیدہ ام رقیہ فوت ہو جاندیاں نے بدر فتح ہو گیا میرے آقا بدر تو واپس آئے نے آپ کدے سچے بندے نے تے کدے کھبے بندے نے میرے آقا نو اپنی بیٹی رقیہ نظر نہیں آ رہی کہن والے کہندے نے محبوب جی جنہاں نو خوشی لگ رہے ہو او تہاڈی بیٹی تہاڈا راہ تک دی رب نو لبیک کہہ چکی ہے میرے آقا سدھے قبر تے چلے گئے نے تے آسمان والے میرے پیغمبر نے نگاہاں اٹھائیاں نے آقا فرماندے نے اے میرے اللہ میں اپنی بیٹی تے راضی ہاں تو میری بیٹی تے راضی ہو جا تے پچھوں سسکیاں دی آواز آ رہی ہے رون دی آواز آ رہی ہے میرے عثمان رو رہے نے میرے پیغمبر نے پلٹ کے دیکھا تے عثمان بھائیاں مار مار کے پہ روندے نے تے میرے آقا علیہ السلام نے میرے عثمان نو اپنے سینے نال لایا تے آقا فرماندے نے عثمان چپ کر جا کیوں رونا اللہ دے نبی جی جدا رشتہ محمد دی ساتھ نالوں کٹ جائے صلی اللہ علیہ وسلم اوندا باقی کی رہ جاندا تے حضرت عثمان نو میرے پیغمبر نے اپنے گلے دے نال لایا اللہ اللہ آسمان تو جبریل آ جاندے نے تے آ کے فرماندے نے
اللہ دے پیغمبر جی اج عرشاں تے پاٹی میں کلثوم دا نکاح کائنات دے رب نے عثمان نال کر دتا وے میرے پیغمبر دی دوسری بیٹی حضرت عثمان دے نکاح اندر حضرت ام کلثوم بھی فوت ہو گئیاں میرے آقا فرماندے نے عثمان محمد دیاں بیٹیاں ہی دو سن تے 40 دھیاں وی ہوندیاں تیرے حیات میں باری باری قربان کردا جاندا میں باری باری تیرے نکاح چ دیندا جاندا او لوگو عثمان واللہ میرے پیغمبر نو کدے زندگی دے اندر دکھ نہیں آیا عثمان و شخصیت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام عصر دی نماز پڑھ کے ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالی پاک اندر جاندے آپ پانی پیندے کھجوراں کھاندے اج میرے پیغمبر پاک اندر گئے نے تھوڑی دیر گزری ہے پاک کا دروازہ کھٹکدا ہے تے میرے آقا فرماندے نے او ابو موسیٰ دروازہ بھی کھول دے آن والے نو جنت دیاں بشارتاں بھی دے دے ابو موسیٰ نے دروازہ کھولیا تے سامنے میرے ابو بکر صدیق کھڑے نے ابو موسیٰ کہندے نے ابشر بالجنہ ابو بکر جی بہنات دے امام نے تانوں جنت دی بشارت سنائی ہے ابو بکر اندر آ گئے اور لوگوں میرے پیغمبر نے جنت دیاں بشارتاں میرے صدیق نو سنائیاں نے اج تو صدیق دی سنا صداقت تے بھونک دے صدیق دے ایمان تے شک کرنا صدیق نو گالا کڈنا اور لوگوں صدیق تے اوئے جنہوں میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر 27 مرتبہ جنتی آکھیا عمر ہوئے جنہوں میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر لوگوں 22 مرتبہ جنتی آکھیا میرا عثمان ہوئے جنہوں میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر 23 مرتبہ جنتی آکھیا ابو بکر اندر آئے نے دروازہ پھر کھڑک دے آقا فرماندے نے ابو موسیٰ آن والے نو اجازت بھی دے دیو نالے جنت دی بشارت بھی سنا دیو ابو موسیٰ کہندے میں دروازہ کھولیا سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی کھڑے نے تے میں کہنا آمنہ دلال عمر جی کہہ رہے نے اذن لہو و بشرہ بالجنہ اے آن والے نو اجازت بھی دے دیو تے جنت دی بشارت بھی دے دیو دروازہ پھر کھڑک دے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ابو موسیٰ آن والے نو پھر جنت دی بشارت دے دیو دروازہ کھولے تے سامنے شرم و حیا دا بہتر میرا عثمان کھڑا جنت دیاں بشارتاں مل گئیاں اور لوگوں کون عثمان میرے پیغمبر فرماندے نے ارحم الامتی بے امتی ابو بکر میری امت دا سب تو زیادہ رحم دل انسان نرم دل انسان میرا ابو بکر ہے اور واشدہم فی امر اللہ عمر اللہ کے معاملے اندر سب تو زیادہ سخت میرا عمر ہے سب تو زیادہ رقیق القلب میرا ابو بکر ہے واصدقہم حیا عثمان بن عفان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت سب تو زیادہ شرم و حیا والا میرا عثمان نے تے فیصلہ کرن دے لحاظ نال میرا علی ہے سب تو زیادہ حرام حلال نو جانن والا میرا معاذ بن جبل وراثت دے علم نو سب تو زیادہ جانن والے میرے زید بن ثابت نے قرآن سب تو زیادہ سونا پڑھنے والے میرے ابی بن کعب نے آقا فرماندے نے ہر امت دا ایک امین ہوندا ہے میری امت دا امین عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہم لوگوں کون عثمان نے میرے آقا گھر تشریف فرما نے تے اماں جان عائشہ بیٹیاں نے عائشہ دا بابا آیا میرے پیغمبر دی پنڈلی تو کپڑا ہٹیا تے آقا دیاں کفیتاں ہوئی رہیاں نے ابو بکر بیٹھ گئے عمر آئے نے میرے آقا دیاں کفیتاں ہوئی رہیاں نے تھوڑی دیر گزری دروازہ کھڑک جاندا ہے کون ہے عثمان نے ٹھہر جاؤ میرے پیغمبر سدھے ہو کے بیٹھ گئے اپنی پنڈلی نو کٹ لیا تے عثمان نے اجازت دتیاں اپنی بات چیت کر کے واپس چلے گئے صحابہ میرے آقا علیہ السلام کو میری ماں عائشہ آئیاں اللہ کے نبی جی ابو جان آئے نے تو
دیاں کفیتاں نہیں بدلیاں چاچا عمر آیا تسی انجی بیٹھے رہے ہو جدو عثمان آئے نے تسی سدھے ہو کے بیٹھ گئے ہو تسی اپنی پنڈلی تے کپڑا رکھ لیا اللہ دے نبی جی گل کی ہے میرے آقا فرماتے نے الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ عائشہ جیدہ عرش مولا تے فرشتے حیا کرتے نے زمین تے محمد دا حیا کیوں نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع تے جدو میرے پیغمبر نے اپنے سچے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ آگے ہے کہ اگر عثمان مکے اندر زندہ ہے اے ہاتھ میرا عثمان دا ہاتھ ہے عثمان فرماتے نے جدو دا پیغمبر نے اپنے ہاتھ نو میرا ہاتھ آگے ہے میں کدی اپنا سچا ہاتھ اپنی شرمگاہ دے قریب نہیں لے آندا اتنا شرم و حیا والا میرا عثمان جدو غسل کر دے سن کپڑا بن کے غسل کر دے سن میرے عثمان اتنے شرم و حیا والے حال دے برہنا دے اندر غسل نہیں سن کر دے آج میرے عثمان اود پہاڑ دے نے میرے عمر ابو بکر میرے پیغمبر اود پہاڑ دے نے اود پہاڑ جھوم رہا خوشی دے نال آقا فرماتے نے اشهد یا احد فلیس علیک نبی اللہ نبی و صدیق و شہیدان احد تینوں پتہ نہیں تیرے اتنے اللہ دا نبی ہے تو جیس امت دا صدیق ہے احد تینوں پتہ نہیں تیرے اتنے دو شہید کھڑے نے شہادت دیاں گوائیاں تے میرے پیغمبر نے پہلے دے دیاں سن اگر آپ ہیرا پہاڑی کے بارے میں پڑھے ہیں آقا ہیرا پہاڑی تے چڑھے نے فتح کا ہیرا پہاڑی نے ہلنا شروع کر دیتا ہے آقا فرماتے نے اس کن ہیرا اپنی جگہ تے سکون کر علیہ نبیون و صدیقون و شہیدان تیرے اتنے اللہ کا نبی کھڑا ہے تو جا صدیق تیرے اتنے دو شہید کھڑے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی بیان کرتے نے ایک موقع تے کوئی نقاب پوش بندہ آ رہا ہے تے آقا فرماتے نے اے جڑا نقاب پوش بندہ آ رہا ہے انہوں شہید کر دیتا جائے گا یہ بندہ بڑا مظلوم ہے انہوں مظلومیت نال شہید کیتا جائے گا عبداللہ بن عمر فرماتے میں قریب جا کے نقاب اتار کے بنا تے میرا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں پیغمبر اسلام نے فرمایا جڑا تنہ چیزاں تو نجات پا گیا تحقیق کو نجات پا گیا یہ کیڑی کیڑی چیز ہے فرمایا ایک میری موت ہے تو جات چال دا فتنہ ہے تیسرا وہ حق تے ثابت قدم رہے گا وہ حق تے خلیفہ ہوئے گا جنہوں مسلمانہ طریقے دے نال شہید کر دیتا جائے گا یہ دیکھو مراد میرا عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کون عثمان ہے تبوک دا موقع ہے آقا علیہ السلام تبوک دا سفر بڑا پرکٹھن ہے دے میرے پیغمبر نے چندے دنگا ضرورتاں پہ گئیاں گرمی دے چڑھنے رستہ بڑا خطرناک ہے خرچہ بہت زیادہ ہے تے میرے عثمان بیٹھے نے میرے آقا علیہ السلام اینڈ ممبر تے جمعہ پڑھا رہے نے تے آقا نے چندے دا اعلان کر دیتا سارا نے اپنا چندہ دے رہے ہیں میرے عثمان آئے نے اپنی آستین دے وچوں میرے عثمان نے 1000 دینار کٹ کے میرے پیغمبر دی گود اندر رکھ دیتا ہے تے حضرت عبدالرحمن فرماندے نے کائنات دے امام علیہ السلام نے يقبلها في هجره ويقول ما سر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين نبی پاک دی چولی دے اندر سکے نے تے آپ نہ سکیا نو چولی دے اندر پلٹ کر رہے نے تے میرے آقا نال فرماندے نے ما سر عثمان اج دے بعد تو نیکی نہ بھی کرے تے تو تاوی جنتی ہے دوسری روایت میں الفاظ پڑھے نے یوں کررہا مرارن صحابی بیان کرتے ہیں نبی پاک نے لفظ اتنی دفعہ کہے پتہ ہی کوئی نہیں اللہ کے پیغمبر عثمان کو جنتی قرار دے رہے ہیں پھر عثمان آئے اجے چندے دیاں ضرورتاں نے میرے عثمان نے 940 گوٹ میرے پیغمبر کو دیتا ہے 60
گھوڑے میرے پیغمبر نے دیتے ہیں، 10,000 دینار میرے پیغمبر کو دیتا ہے، 10,000 دینار دا سونا تقریباً 5.5 کلو بنتا ہے، اور اونٹاں 940 اونٹاں دی قیمت 2 لاکھ دا میں منڈی اندر گیا اونٹ دا ریٹ پوچھیا تے 3 لاکھ تو کہندے سن تے دی گل کرو، چلو 2 لاکھ دا حساب کرو، اللہ دے بندو 18 کروڑ 80 لاکھ روپے دے اونٹ میرے عثمان نے دیتے نے۔ اجے تبوک دا موقع ہے، 60 گھوڑے میرے پیغمبر نو حضرت عثمان نے دیتے نے، لاکھ روپے دا گھوڑا لگدا نہیں، لاکھ دا حساب لاؤ، 60 لاکھ دے گھوڑے میرے عثمان نے تبوک دے موقع تے دیتے نے، 19 کروڑ 40 لاکھ روپیہ حضرت عثمان نے تبوک دے موقع تے میرے پیغمبر نو دیتا ہے، تے 5.5 کیجی سونا تو جناب میرے پیغمبر کو حضرت عثمان نے دیتا ہے۔ اللہ کے بندو اج دے دور تے حساب نہ ریٹ تے حساب نہ گل حساب کرو کتنا پیسہ بنتا ہے، 5.5 کلو تولے سونے کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، واہ عثمان بڑی عظمت تو قربان جاوا، آقا فرماتے نے آ نال دا پلاٹ پہ ملتا ہے، مسجد نبی کی جگہ تھوڑی ہے، جڑا خرید کے دے گا میں محمد و جنت دی بشارت دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان فرماندے نے اللہ کے نبی کی قیمت کتنی ہے؟ فرمایا 30,000 درہم کی قیمت ہے، لوگوں 87 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے نے ٹھیک ہے اللہ کے پیغمبر ہو گیا، میرے روما دیاں باریاں آئیاں، کون ہے جڑا خرید کے وقف کرے گا؟ فرمایا قیمت کتنی ہے؟ 35,000 درہم قیمت ہے، 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ میرے عثمان نے ادھی قیمت گورا دیتی ہے، ادھی قیمت گورا دیتی ہے تے وقف کر دیتا ہے۔ وہاں عثمان بڑی عظمت تو قربان چاہیے، کنویں دے ارد گرد کھجوراں دا باغ لا دیتا ہے، 1500 کھجوراں دا باغ ہے۔ اللہ کے بندو اج بھی حضرت عثمان دا اکاؤنٹ مدینے دے اندر کھلے ہے، اس اکاؤنٹ دے اندر سالانہ جڑی آمدن جمع ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندو میرے روما او جڑا کنواں دے ارد گرد میرے عثمان نے باغ لگایا ہے، میرے روما کٹ کے میرے عثمان اتنے لکھ دیتا گیا ہے۔ ایک جگہ مدینے دے اندر ایک جناب خرید کے ایک بلڈنگ بنائی گئی ہے، تے مسجد نبوی دے قریب بلڈنگ ہے جدوں تے لکھیا صدقے عثمان ایدی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے، 25 ملین ریال غربا مساکین بیوہ عورتاں دے اندر اج بھی تقسیم ہو رہی ہے۔ عثمان قبری نے 25 ملین ریال دے نال اج بھی مدینے دے اندر پانیاں دے بل تارے جاندے نے۔ عثمان قبر اندر نے، عثمان رب دی جنت اندر نے، لیکن مرن دے بعد بھی رب نے اکاؤنٹ کھول دیتا ہے۔ لاہوریا رب دے رستے دے اندر دینا تے سکھنا۔ آئیے میں آخری بات شہادت والے اشارہ کرنا چاہنا، 35 ہجری دا واقعہ ہے، تقریباً 12 سال خلافت ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ 82 سال دا بڑھا بابا، 18 ذی الحج ہے، 35 ہجری دا اختتام ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مدینہ دے اندر باغی آ جاندے نے، اے باغی آئے نے، اے مصر دے وچوں ٹولا آیا، انہاں نے آ کے حضرت عثمان دے کولوں قرآن دی ایک آیت دا ترجمہ پوچھیا ہے، انہاں نے قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزقن فجعلتم منہ حراما وحلالا۔ عثمان جی اللہ رزق دندا ہے، حلال حرام دی تمیز تسی کر لو۔ حضرت عثمان فرماندے نے مراد کی ہے، انہوں نے اے جڑی چراغاں مدینے دے اندر ہے، اے چراغاں تسی بڑی کیوں بنائی ہے؟ ایتھے اونٹ چردے نے، اس چراغاں نوں تسی بڑھایا کیوں ہے؟ حضرت عثمان فرماندے نے یہ چراغاں میرے عمر نے بنائی سی، وہ اونٹ تھوڑے سن، چراغاں چھوٹی سی، اونٹاں دی تعداد بڑھ گئی ہے، میں چراغاں نوں وڈھیا کر دیتا ہے۔ لیکن نہیں یہ چراغاں تو اس لیے وڈھی کیتی ہے تاکہ تے اپنے لوگ بھی اتھے اونٹ چران۔ یہ باغی بے ایمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تے پہلا اعتراض کردے نے، پھر کہندے نے تو اپنے رشتہ داراں نوں عہدے دے کے
رکھے نے بیگانیاں دے اندر تو خرچ نہیں کرتا اپنے دے اندر تو خرچ کرنا بیت المال دے وچوں تو جناب اپنے تے خرچ کرنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اے والے اعتراض عائد کر دیتے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی فرماندے نے تہاڈی ایک گل بھی ٹھیک نہیں اور انہاں نے شور پا دیتا انہاں نے رولا پا دیتا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی پہلے انہاں دے نال صلح کر لیندے نے حضرت عثمان فرماندے نے میں شرط تے تہاڈے نال صلح کراں گا کہ تانوں مدینہ چھڈ کے مصر جانا پوے گا مدینے دے اندر تسی رہ تے تسی پھر شرارتاں کرنیاں نے لوگو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے صلح کر لئی ہے یہ قافلہ مصر روانہ ہو گیا ہے یہ قافلہ مصر جا رہا ہے اجے مدینے باہر نکلے ہے تے پیچھے نہ دیکھ گھوڑے تے بندہ بیٹھا ہے اس قافلے دا گھیرا کردا ہے کدی سجے ہوندا ہے کدی کھبے ہوندا ہے کدی اگے جاندا ہے کدی پیچھے آندا ہے انہاں نے آکھیا کون کتھوں آیا کی جاندا ہے یہ کہندا میں مدینے آیا یہ تلاشی لئی گئی ہے وہ دے وچوں ایک خط نکلدا ہے اس خط تے لکھیا ہے کہ اے باغیاں دا ٹولا ہے جدوں مصر پہنچے تے انہاں نوں قتل کر دتا جائے انہاں نے دیکھیا خط عثمان والوں آیا ہے تے پیر عثمان دا مور عثمان دی ہے سین عثمان دے نے لکھائی دا پتہ نہیں اے باغی واپس پلٹے نے سید علی دے کول آئے انہاں نے خط پیش کیتا ہے میرے علی اٹھے نے حضرت عثمان دے کول جاندے نے تے جا کے کہندے نے عثمان اے خط تسی لکھیا ہے حضرت فرماندے خط میں نہیں لکھیا اے پیر تہاڈا مور تہاڈی ہے سین تہاڈے نے جی اے میرا پیر میری مور ہے لیکن خط میں نہیں لکھیا حضرت علی فرماندے نے پھر خط لکھن والا کون ہے اس گل دا رولا پہ جاندا ہے یہ بات بہت زیادہ طوالت پکڑ جاندی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی جمعے والے دن منبر تے کھڑے جمعہ پڑھا رہے نے میرے عثمان جمعہ پڑھا رہے نے انہاں باقیاں نے میرے عثمان تے سنگ باری شروع کر دیتی ہے اج اسی تقریر کرن جائیے لوگ پھلاں دیاں پتیاں برساندے نے کوئی عالم خطیب تقریر کرن آئے لوگ پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کردے نے میرے عثمان کو عثمان نے عثمان تو میرے پیغمبر دے منبر دا خطیب عثمان ہے تو میرے پیغمبر دے مصلی دا امام عثمان ہے عثمان رضی اللہ تعالی جمعہ پڑھا رہے ہیں انہاں نے پتھر مارنے شروع کر دیتے ہیں میرے عثمان زخمی ہو جاندے نے وہ آسا جڑا آسا میرے پیغمبر پکڑ کے اپنے ہاتھ دے اندر جمعہ پڑھایا کر دے سن اے آسا نبوی اے آسا صدیقی میرے پیغمبر دے یار ابو بکر صدیق نے آسا پکڑے ہے اے آسا میرے فاروق نے نہیں پکڑے ہے میرے عثمان دے کوئے باغی اگے آ کے آسا کھوندا ہے تے دیوار اندر مار کے توڑ دیندا ہے میرے عثمان بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے سیدنا عثمان نوں اٹھایا گیا ہے انہاں دے محل دے اندر پہنچا دتا گیا ہے اور لوگوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی جدوں ہوش آئی ہے فرماندے نے نبی دیو یارو مینوں ایک گل تے دسو نا مدینے دا عمل قائم ہے کہ نہیں اللہ اکبر اللہ آؤ لوگوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عبداللہ بن زبیر نے کیا ہے حضرت ابو ہریرہ نے کیا ہے حضرت امیر معاویہ نے کیا ہے دیگر صحابہ نے کیا ہے کہ انہاں ظالماں باغیاں دا سی مقابلہ کرنے ہیں حضرت عثمان فرماتے ہیں نہیں اور نبی دے شہر مدینے دے اندر میں خون ریزی نہیں چاہتا ایتھے میرے پیغمبر دی قبر ہے حضرت عثمان نے جان دے دیتی ہے مدینے دے اندر خون ریزی نہیں ہون دیتی ہائے اللہ میری توبہ میرے عثمان نو باقی کہندے نے عثمان اج دے بعد تیرا پانی نہیں پاندے اور عثمان اج دے بعد مسجد نبی دے اندر تیری نماز پڑھنی نہیں پاندے اللہ اکبر اللہ جدا کربلا دے میدان اندر 10 دن پانی بند رہا ہے وہ تے اج تو مرثیے پڑھنا ہے وہ دیاں سنتاں بیان کرنی چاہیے میں انکار نہیں کرتا حسین رضی اللہ تعالی دی چھٹی دی خاک میری آنکھاں دا سرم ہے حسین دی چھٹی میرے سر دی پگ ہے حسین میرے پیغمبر دا نواز ہے ظالماں جدا 10 دن پانی بند رہا ہے وہ تے مظلوم کربلا دا
فرما جدا 40 دن پانی بند رہا انہوں گالا کٹنا اللہ اللہ حضرت علی رضی اللہ پر فرماندے نے اور میرے شہزادے ہو جاؤ اپنے خانوں دے دروازے تے جا کے پہرا دیو نا دونوں شہزادے حسن حسین عمرائیں دیاں کوئی نہیں تلواراں پھڑیاں نے اپنے خانوں دے دروازے تے آ جاندے نے اور لوگوں حضرت آواز ہوندی ہے حسین اپنے خانوں دے دروازے تے سکھ لے شہادت دے مرتبے کی نے اللہ 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 تے سیدنا علی ایک مشک دے اندر پانی لے کے آ رہے نے باغیاں نے مشک گرا دیتی ہے کھولئیے پانی گرا دیتا ہے میرے عثمان نے اپنا پٹکا جڑے اپنا صافہ جڑا پگڑی دا وہ انج کر کے دیوار کو عثمان دے محل اندر چھڑیا عثمان میں علی نے اپنا حق ادا کر دیتا ہے انہاں لڑائی کرن دی اجازت تے کچھ نہیں دتیاں حضرات انہاں ظالماں نے پانی کو ہٹا دیتا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت صفیہ دا ایک غلام کا نام ہے آزاد کرتا غلام ہے یہ دینار حضرت صفیہ اٹھنی کے سوار رہیاں نے اور اختیار کیتا جاندہ حضرت صفیہ آ رہیاں نے دینا باغیاں نے دوروں انہوں پوچھے ہے کہ بیمان اشتر نبی نامی نے اے کون آ رہے ہیں اگر نبی دا حرم صفیہ رضی اللہ تعالیٰ ناریاں نے اس ظالم نے اگے پڑھ کے اللہ اللہ اٹھنی کے منہ تے بار کیتا ہے اور جب تیرا ہو جاندہ ہے اٹھنی ڈبن لگ جاندی ہے حضرت صفیہ فرماندیاں نے کہنا واپس پلٹو کتے میں اٹھنی کو نیچے نہ گر جاوا پھر ایک وقت ہو بھی آیا حضرت صفیہ کے بارے میں پڑھے ہیں سیدہ صفیہ دا نا گھر نزدیک سی حضرت صفیہ ایک رسی دے ذریعے نا حضرت عثمان کو کھانا پہنچا دیا انہاں بے ایماناں نے رسی بھی کٹ دیتی 40 دن دا اے بھکھا پیاسا میرا عثمان انہاں ظالماں نے کچھ کھان پین نہیں دیتا حضرت عثمان نو پوچھیا جاندا ہے عثمان بھوک لگدی ہے کی کرتے ہو روزہ رکھ لینا پیاس لگدی ہے میں رب دا قرآن پڑھن لگ جانا پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے کیسن اٹھیا جدو جنازہ پتھر وسائے کیسن عثمان تیرے وانگو مظلوم اور کوئی نہیں 40 دنوں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں ملیا نہ کرتا پانی ہے ظلم انتہا دا عرش بری تے ہے چرچا عثمان باحیاتا آئیے حباب زیوکار دل سنوالی دے رتبہ ہوتا اٹھایا سکینہ دے بادشاہ دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جناب انہا ظالمہ نے رسی کٹ دیتی ہے آئیے چڑی میں اگلی بات کرنا چاہنا حضرت عثمان پھر اپنے محل دی چھتے چڑھ جاندے نے آخری باتاں سن لو میرے عثمان فرمان دے نے اے تیرے رومہ کنے خرید کے دیتا ہے عثمان تو خرید کے وقف کیتا ہے حضرت عثمان فرمان دے نے ظالمو جیڑا کنواں میں اپنی جیب جو خریدے ہے وہ دے وچوں ایک گھٹ پانی دا نیچے پھیر دندے حضرت عثمان فرمان دے نے مسجد کی جگہ کنے خرید کر کے دیتی ہے عثمان تو خریدی ہے آج میں نو اس جگہ تے نماز دیجے پڑھن دندے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے وہ کون ہے جدے ہاتھ نو پیغمبر نے اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے عثمان تو ہے آقا علیہ السلام دے یار عثمان کہندے نے وہ کون ہے جدے عقد کے اندر یہ کے بعد تھی گھر پیغمبر دیاں تو بیٹھیاں آئیاں نے فرمایا عثمان تو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ساریاں گلاں نے مندے اٹھر پانی کیوں بند کیتا ہے تسی میرے قتل تے اماتا کیوں ہو چکے ہو انہاں باغیاں دے دلاں تے کوئی گل اثر نہیں کرتی جمعہ دا دینا چاہتا ہے میرے عثمان سو گئے نے قرآن پڑھتے ہیں نیند آ گئی ہے تے مستدرک حاکم دی روایت ہے مصنف ابن شعبہ کے اندر موجود ہے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خواب کے اندر آمینہ تے لال ملتے ہیں فرماندے نے عثمان 40 دنوں دا پیاسا میں 40 دنوں دا بھکھا میں اج افطاریاں محمد نال کرنیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان
اپنی بیوی نائلہ نو بلاندے نے نائلہ میرا پجامہ مینوں دے دیو امیر المومنین خلیفہ المسلمین کی ضرورتاں پجامے دیاں پہ گئیاں نے مینوں لگدا ہے اج مینوں شہید کر دتا جائے گا نائلہ میں چاہنا میں پجامہ سیب ترہن کر لواں جب شہید ہو جاواں تے میرے شرمگاہ نہ کھل جائے کتنا شرم و حیا والا میرا عثمان پجامہ سیب تر کر لیا جمعہ دا دن 18 ذی الحج ایک اندر آیا باغی سیدنا ابو بکر صدیق دا بیٹا محمد انہیں جو میرے عثمان کی داڑھی نو پھڑے ہے اسماء بنت انیس وچوں نے اسماء بنت انیس حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ دی بیوی ہے حضرت علی دی بھابی ہے جعفر تیار جنگ مقابلے اندر شہید ہو گیا اور حضرت علی نے اپنی بھابی دا نکاح حضرت عثمان نال حضرت ابو بکر صدیق نال کر دیتا ہے اور اسماء دے بطن وچوں محمد پیدا ہوئے نے حضرت عثمان کی داڑھی نو پکڑے ہے تے میرے عثمان چہرے تے نگاہاں پا کے کہندے نے او بھتیجا اج میرا یار ابو بکر ہوندا تو انہاں جرتاں نہ کردا اے واپس پلٹ گیا پھر دوبارہ انہیں کوئی حرکت نہیں کی تھی ایک بے ایمان گیا ہے مکان کی چھت تو چڑھ کے اللہ اکبر کبیرہ اس ظالم نے لوہے کی لٹھ ماری ہے تے میرے عثمان دے سر دے اندر زخم کر دیتا ہے اور لاہوریو قرآن دی ایت تے خون دا فوارا ڈگدا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس طرح کر کے ایک ظالم اور کے ودتا ہے ایک ہاتھ اندر تلوار ہے انہیں تلوار دا وار کیتا ہے سیدہ نائلہ نے اپنا ہاتھ کے کر لیا ہے انگلیاں کٹ گئیاں زخم پھر میرے عثمان نو آندا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ظالمہ نے شہید کر دیتا ہے میرے عثمان دا لاشا بھی ہے تین دن گزر گئے دوپہر دا ٹائم ہے ایک ظالم نے دروازہ کھٹکایا حضرت نائلہ فرماتیاں نے مینوں خیال آیا کوئی پانی لے کے آیا ہوئے گا کوئی کھانا لے کے روٹی لے کے آیا ہوئے گا میں دروازہ کھول لیا ایک ظالم اندر آ کے میرے عثمان دے چہرے تے تھپڑ مارتا ہے اللہ اللہ میری توبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب ایک تماچا مارتا ہے اللہ پاک نے دے ہاتھ نو شل کر دیتا ہے بغور کفن لاش پئی ہے باغی کے دے عثمان نو سی دفن نہیں ہو دینا تے میرے نبی دی بیوی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی دی سیڑھیاں تے آ گئیاں کہندیاں نے او مدینے تے باغیو او مدینے تے باغیو اگر تسی عثمان نو دفن نہ ہو دیتا میں اپنے سر تو دوپٹہ اتار دیاں گی آسمان پھٹ جائے گا زمین شک ہو جائے گی میرے عثمان کا جنازہ اٹھایا گیا ہے رات کا ٹائم ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے حضرت حسن حسین تے محمد نبی طلحہ نے 44 لاکھ میل دے حکمران دا جنازہ اٹھایا ہے تے میرے عثمان کا جنازہ جا رہا ہے باغی چھتاں تے چڑھ کے میرے عثمان تے سنگ باریاں کر رہے ہیں اور لوگوں میرے عثمان تے جنازے تے پتھر برس رہے ہیں اج کسی دا جنازہ اٹھدا پھلاں دیاں پتیاں برسائیاں جاندیاں نے اج جناب پھلاں دے ہار پہنائے جاندے نے میرا عثمان کڈا مظلوم ہے جنازہ جا رہا ہے مدینے دیاں گلیاں وچوں تے سنگ باریاں ہو رہیاں نے حضرات میں تے کہنا قیامت دا دن ہوئے گا کسی دی شہادت دی گواہی بدر جو آئے گی کسی دی شہادت دی گواہی بہت جو آئے گی کسی دی شہادت دی گواہی مدینے دیاں گلیاں دین گیاں کسی دی شہادت دی گواہی مکے دے بازار دین گے کسی دی شہادت دی گواہی مصلی رسول دے گا کسی دی شہادت دی گواہی کربلا دی مٹی دے گی لیکن میں قربان جاواں میرے عثمان دی شہادت دیاں گواہیاں رب دا قرآن دے گا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی بیوی نائلہ جنازے دے نال جا رہیاں نے ہاتھ دے اندر دیوا پکڑیا میرے پیغمبر دی قبر دے لاکیوں دی گزریاں تے قبر نو مخاطب کر کے کہندیاں نے اللہ دے رسول تہاڈا دماد جا رہا ہے اللہ دے رسول تہاڈا دوہرا دماد جا رہا ہے اللہ دے رسول تہاڈا سبھی عثمان جا رہا ہے اللہ دے رسول تہاڈا وزیر مشیر جا رہا ہے اللہ دے رسول اٹھ کے دیکھو تے سیدنا مظلوم مدینہ جا رہا ہے اللہ دے رسول حضرت عثمان دے
جناب جج سنگ باریاں ہو رہی نے آؤ حضرات وقار اے میرا عثمان و شخصیت پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے کیسن اٹھیا جدو جنازہ پتھر وسائے کیسن گیتا شہید جس نے ٹولا ابن سبادہ 82 سال دے بزرگ نو 17 بندیاں نے جنازہ پڑھ کے دفن کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ عاشق کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلی سے ذرا جھوم کے نکلے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا ہے انہاں ظالماں نے بقیع قبرستان اندر میرے عثمان کو دفن نہیں ہون دیتا بعد دن درست جگہ میں بقیع کے اندر شامل کیتا گیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے نے اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے فسایت فی کا ہم دے بستر تے جا کے لیٹے کردار یا تلاوت ہر قطرہ با وفادہ عرش برید چرچا عثمان با حیادہ آخری گل سن لو حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ یہ تابعی نے انہوں نے جدو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا یہ مدینے میں لوگوں نے مخاطب کر کے کہنے لگے قوم سمود رو اللہ تباہ کرے انہوں نے اونٹنی میں قتل کر دیتا لوگوں نے حضرت امیر معاویہ نے شکایت لگائی کہ ابو مسلم خولانی کا گل کرتے ابو مسلم خولانی نے پوچھا تسی یہ گل کیوں کرتے ہو ابو مسلم خولانی کہتے ہیں میں گل ٹھیک کرنا انہاں ظالماں نے رب دی اونٹنی دیاں کھچا کر دیتیاں تے قتل کر دیتا انہاں ظالماں تو زیادہ بدبخت کون ہے جنہاں نبی دا خلیفہ ہی قتل کر دیتا حضرات اسلام دی تاریخ شہادت کے نال لبریز ہے دعا کرو جتنے سیدنا عثمان لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ